بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سہیل حمید فرقت کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے شیر پہ سواری کرنے والے اللہ والے کا اور ان کے بدتمیز بیوی کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، تالقان میں ایک شخص رہتا تھا۔ اسے ایک اللہ والے بزرگ سے بےحد عقیدت تھی۔ ان بزرگ کا نام حضرت ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اس شخص کو حضرت سے ملنے کا بہت شوق تھا، ان کی زیارت کا، ان سے باتیں کرنے کا، ان سے بہت کچھ سیکھنے کا۔ لیکن تلقان اور خرقان کے درمیان کا راستہ جنگل کا راستہ تھا۔ اس راستے سے جانوروں کا ڈر، ڈاکوؤں کا ڈر اسے ہمیشہ اس سفر سے روک دیتا تھا، کیونکہ وہ سفر بہت ہی خطرناک اور بھیانک ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اس سے سفر نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا، شوقی دیدار اور شوقی زیارت میں آخر اس نے سامان سفر باندھ لیا اور خرقان کی طرف سفر پر نکل گیا۔ کئی دن اور کئی مہینے پہاڑوں اور جنگلی راستوں سے ہوتا ہوا، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے بچتا ہوا ایک لمبا اور مشکل سفر طے کیا۔ آخر کار وہ لمبا سفر طے کرنا ہوا اور خرقان پہنچ گیا۔ خرقان پہنچ کر اس کی دل کو اطمینان ہوا کہ آخر کار وہ حضرت کے گاؤں پہنچ ہی گیا۔ لوگوں سے اس نے معلومات لی، حضرت بہت مشہور تھے۔ کسی نے اس کو حضرت کے گھر کا راستہ بتا دیا۔ وہ شخص حضرت کے گھر پہنچ گیا اور بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت کی بیوی کی گرجدار اور کرکدار آواز آئی، کون ہے؟ وہ شخص تھوڑا سا سہم گیا۔ وہ سوچ کر آیا تھا کہ حضرت کا گھر ہے، یہاں میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے بڑی پیاری سی آواز آئے گی اور مہمان نوازی ہوگی، اندر بلایا جائے گا، عزت سے بٹھایا جائے گا۔ لیکن تھوڑا سا سہم گیا۔ اس نے کہا کہ میں تلقان سے آیا ہوں اور میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، ان سے بے حد محبت کرتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، ان سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اندر سے ان کی بیوی نے اسے کرکدار آواز میں اور گرج کے ساتھ اور کڑوے لہجے میں اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ او پاگل انسان، تجھے کیا ضرورت تھی اتنا لمبا سفر طے کرنے کی؟ اس آدمی سے ملنے کے لیے اتنا لمبا اور مشکل سفر طے کر کے یہاں آئے ہو؟ کہاں کا حضرت اور کہاں کا بزرگ؟ تم نے شاید دھوپ میں بال سفید کیے ہیں، تمہاری عقل پر تو رونے کا دل کرتا ہے۔ تمہیں کوئی کام دھندا ہے کہ نہیں؟ اور یہ آدمی کب سے شیخ بن گیا؟ ارے جاؤ بھائی، جاؤ اپنا کام کرو، انہوں نے تو صرف دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے۔ اب بھی وقت ہے، جہاں سے آئے ہو الٹے پیر لوٹ جاؤ، اس کے چکر میں نہ پڑو۔ اس کے چکر میں پڑو گے تو نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کے۔ جب اس شخص نے حضرت کی بیوی کی باتیں سنے تو اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کہنے لگا کہ حضرت کو دیکھو، حضرت کی بیوی کو دیکھو، ان کی باتوں کو تو دیکھو، یہ حضرت کی بیوی ہے، اتنی بد زبان، اتنی کڑوی لہجے والی اور اتنی بد اخلاق۔ چلو، میرے بارے میں اتنی سارے باتیں بول دی گئی، کوئی بات نہیں، میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن حضرت کے بارے میں اتنی بری بری باتیں کی۔ حضرت کے علم سے تو ساری دنیا جگمگا رہی ہے اور حضرت کی بیوی پر تو چراغ تلے اندھیرا ہو گیا۔ وہ شخص حیران و پریشان ہو کر حضرت کی بیوی کی باتیں سن کر اس کے گھر سے واپس لوٹ گیا، لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں، اتنا وقت لگایا ہوں، کئی مہینوں کا سفر طے کیا ہے، تو حضرت سے ملوں گا، بغیر اس سے ملاقات کیے میں نہیں جاؤں گا، اور ان کی بیوی کی بد اخلاقی کی وجہ تو ضرور پوچھ کر جاؤں گا۔
اور لوگوں کے پاس آیا اور حضرت کا پتہ پوچھا، حضرت کہاں ملیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ جنگل میں جاؤ۔ حضرت اس وقت جنگل میں رہتے ہیں، لکڑیاں کاٹتے ہیں، لکڑیاں لانے کے لیے گئے ہوں گے، آپ وہاں چلے جاؤ۔ او عقیدت مند جنگل کی طرف نکل پڑا تو راستے میں اسے شیطان نے بہکایا، کہاں جا رہے ہو؟ کون سا شعر؟ کس کے چکر میں پڑے ہو؟ اگر یہ اتنا بڑا ہوتا تو ان کی بیوی اچھی ہوتی، یہ اپنی بیوی کی تربیت کر دیتے۔ وہ شیطان عجیب و غریب وسوسے اس شخص کے دل میں ڈال رہا تھا تاکہ وہ اپنے شیخ سے بدگمان ہو جائے، لیکن وہ شخص بڑا عقیدت مند تھا، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ اس کے دماغ میں بہت سارے سوچیں آ رہی تھی، انہوں نے سوچوں کا تانا بانا باندھتا ہوا چلا جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص شیر کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے اور ہاتھ میں کالا سانپ ہے۔ وہ شخص پہچان گیا، ہو یا نہ ہو یہ وہی بزرگ ہے، یہ میرے شیخ ہے۔ وہ محبت کرنے والا عقیدت مند جب قریب گیا تو حضرت سے مخاطب ہوا، حضرت جنگل میں تو آپ کا یہ مقام ہے کہ یہاں پر آپ نے ہر جانور کو اپنے قابو میں کر لیا ہے اور جانوروں کے بادشاہ شیر کو بھی اپنے قابو میں کر لیا ہے، زہریلے سانپ کو بھی اپنے قابو میں کر لیا ہے، اور گھر میں آپ کی بیوی بے قابو ہے، آپ نے اس کو قابو میں کیوں نہیں کیا؟ وہ اتنی بد زبان، اتنی بد اخلاق، حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ حضرت نے بڑے پیار سے کہا، اے اللہ کے بندے، اپنے فریبی نفس اور شیطان کے باتوں میں نہ آؤ۔ ہمارا اور ہماری بیوی کا ایک ساتھ ہونا نفس کی خواہش نہیں بلکہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہے، اور یاد رکھو ہم ایسے سینکڑوں بیوقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ بندوں کو برداشت کرنا سیکھو، صبر کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور اللہ نے مجھے جو یہ مقام دیا ہے کہ میں اس شیر کے پیٹھ پر بیٹھا ہوں اور یہ جو سانپ میرے ہاتھ میں ہے کاٹ نہیں سکتا، اور یہ شیر مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا، اور یہ میری نوکری کر رہا ہے، یہ سب کیسا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ آپ کو بتاؤں؟ تو شخص کہنے لگا، جی حضور مجھے ضرور بتائے۔ تو حضرت ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، یہ میری بیوی کی بد زبانی برداشت کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اگر میں صبر نہ کرتا تو یہ شعر میرا فن بردار نہ ہوتا۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں صبر اور شکر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اونچا مقام عطا کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔